بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره إن الله على كل شيء قدير وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله إن الله بما تعملون بصير وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى تلك أمانيهم قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون وقالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت النصارى ليست اليهود على شيء وهم يتلون الكتاب كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم فالله يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله إن الله واسع عليم صدق الله مولانا العظيم. اللہ تعالیٰ ان آیات مبارکہ میں ان کی حسد کو بیان کر رہے ہیں کہ ان کا حسد تو اس حد تک پہنچا ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ تم دوبارہ اپنے پرانے مذہب میں لوٹ جاؤ. پہلے آیا تھا کہ تم پر کوئی خیر نازل ہوتی ہے تو ان کو تکلیف ہوتی ہے، یعنی کہ وحی الہی آتی ہے، احکام آتے ہیں، ان کو تکلیف ہوتی ہے. اب ان کی ایک تمنا کا ذکر کر رہے ہیں کہ ان کی تمنا یہ ہے کہ مسلمان دوبارہ پرانے مذہب میں چلے جائیں، اس لیے کہ ان یہود کے مقابلے پر جو مذہب اب آیا ہے اور ان کے مذہب کو منسوخ کرنے والا اسلام ہے، وہ چاہتے ہیں کہ یہ سب اسلام کو چھوڑ دیں اور ہمارے جیسے پہلے تسلط تھا پورے عالم پر علمی طور پر اور مذہبی طور پر برقرار رہے، کیونکہ اب ان کو نظر آ گیا تھا کہ اب ہمارا یہ تسلط ختم ہونے والا ہے. اذا جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا. اب حق آ چکا ہے ہمارے اور ہر چیز واضح کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ان کی حرکتوں کو. اب مسلمانوں کو ان کی حرکتوں پر غصہ بہت آتا تھا. جب قرآن مجید کھول رہا ہے ان کی شناعتوں کو اور ان کی قباحتوں کو تو غصہ بہت آتا تھا. تو فرمایا کہ نہیں، ابھی عملی طور پر تم نے کوئی قدم نہیں اٹھانا، ابھی ان کو معاف رکھو جہاں تک کہ اللہ کا جب جہاد کا حکم آ جائے گا تو پھر ان کی خبر لینا. ابھی ان کو نہ زبان سے کچھ کہو اور نہ ہاتھ سے کچھ کہو. جہاد بالسیف ابھی نہ کرو، جہاد بالنفس کرو. اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، اپنے نفس کی تربیت کرو، ابھی نماز روزے کا اہتمام کرو جہاں تک کہ حکم آ جائے. اس لیے بہت سے مفسرین نے کہا ہے کہ ان آیات میں فاعفوا واصفحوا کہ ان کو معاف رکھو اور اعراض کرو ان سے. یہ حکم منسوخ ہے اب، کیونکہ جہاد بالسیف کا حکم نازل ہو گیا. کیونکہ سفر کے مہینے میں تقریباً 18 یا 19 سفر کو قرآن میں مجید کی وہ آیات نازل ہوگی. دوسرے سال میں
مدینہ شریف کی ہجرت کے دوسرے سال یعنی ہجری 2 ہجری میں سفر کے مہینے میں یہ آیات نازل ہو گئیں. وہ اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا. بس پھر پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر مہینے تقریباً پھر چھوٹے چھوٹے غزوات ہوتے رہے یہاں تک کہ پھر بدر کا بڑا غزوہ رمضان مبارک میں پیش آ گیا. تو فرمایا کہ ود کثیر الکتاب، اہل کتاب کی اکثریت یہ چاہتی ہے لو یردونکم من بعد ایمان کفارا، کہ تمہیں لوٹا دے تمہارے ایمان کے بعد کفر میں، چاہتے تم کافر ہو جاؤ دوبارہ واپس چلے جاؤ. کیوں ایسا چاہتے ہیں؟ حسد من عند انفسہم، ان کو حسد ہے، ان کے دل میں حسد ہے. حسد کی وجہ سے یہود کا سب سے بڑا مرض یہ تھا، حسد، دوسروں کے ساتھ حسد اور اپنی ذات سے بخل. اور کہا کہ یہ اس وجہ سے نہیں چاہتے کہ تم واپس چلے جاؤ کہ ان کو کچھ پتا نہیں ہے کہ یہ دین صحیح نہیں ہے. بھائی تم اپنے پرانا دین تمہارا اچھا تھا. من بعد ما تبین لهم الحق، جب سے حق بات ان پر واضح ہے کہ یہ سچا دین ہے، یہ بتا دے اللہ تعالیٰ نے. یہ نہیں کہ جی یہ تو صحیح نہیں ہے جو آپ کر رہے ہو، بس انسان کسی کو مشورہ دے دیتا ہے کہ یار یہ چیز صحیح نہیں کر رہے آپ اوپر پہلے والا کام آپ کا ٹھیک تھا یا پہلے والی بات ٹھیک تھی. لیکن یہ اس وجہ سے نہیں کہہ رہے کہ تم کفر میں لوٹ جاؤ، بلکہ یہ حسد کی وجہ سے کہہ رہے ہیں کیونکہ حق ان پر واضح ہے. فاعفوا واصفحوا، بس ان کو معاف رکھو، وصف و اعراض کرو. حتی یاتی اللہ بامری، جب تک کہ اللہ اپنا حکم نہ لے آئے، یعنی جہاد کا حکم نہ آ جائے. اس لیے بعد نے کہا کہ یہ عفو اور صف کا حکم ہے یہ منسوخ ہے اصل. لیکن دوسرے بعض محققین نے کہا ہے کہ اپنے زمانے کی حالات کے اعتبار سے ہے، زمانے کے جہاں غلبہ ہے، اسلام کی شوکت ہے تو وہ تو جہاد کرے. اگر ابھی شوکت نہیں ہے تو وہاں پر اعراض سے کام لے اور تیاری کرے. ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے. کیسا حکم دے دے کہ جو جہاد کا حکم ہو تو اللہ قادر ہے. وہ پھر آ گیا واقیموا الصلاۃ، اس وقت نماز قائم کرو، آتوا الزکوٰۃ، زکوٰۃ دو. وما تقدموا لانفسکم من خیر تجدوہ عند اللہ، اور جو تم بھیجو گے، یہ مطلقاً قانون بیان کر دیا کہ جو تم بھیجو گے اپنی جانوں کے لیے خیر آگے، تجدوہ عند اللہ، و اللہ کے ہاں پاؤ گے. اگر کوئی بھی نیکی کرو گے اللہ کے پاس تمہیں مل جائے گی. ان اللہ بما تعملون بصیر، اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال کو دیکھنے والے. اب ان کی باطل تمنا کو بیان فرما رہے کہ یہ ان کی باطل تمناؤں پر ان کا دین کھڑا ہے، اپنے دین کو باطل تمناؤں پر کھڑا رکھا ہے کہ ہم چونکہ نبیوں کی اولاد ہیں لہذا جنت میں ہم نہیں جانا ہے. یعنی نسبت کو، جو نسب ہے، نسب کو ذریعہ نجات سمجھتے ہیں. یہ اللہ فرمایا کہ نسب اور حسب یہ کوئی ذریعہ نجات نہیں، بلکہ دو چیزیں ذریعہ نجات ہیں. جو قانون ہے اس کے مطابق جو ہوگا تو وہ نجات پائے گا. قالوا، کہتے ہیں لن يدخل جنت الا من كان هودا او نصارى، کہ جنت میں ہرگز نہیں جائے گا مگر جو یہودی یا عیسائی ہوگا. یہود کہتے ہیں یہودی جائے گا، عیسائی کہتے عیسائی جائے گا. دل کا مانیوں من، فرمایا یہ ان کی تمنائیں، یہ جھوٹی تمنائیں ہیں. قل ہاتوا برہانکم ان کنتم صادقین، اچھا اگر یہ دعویٰ کیا ہے تو دلیل لاؤ. اس پر کیا دلیل ہے تمہارے پاس؟ تورات میں کہیں لکھا ہے، انجیل میں کہیں لکھا ہے کہ جو یہودی ہوگا بس جنتی، عیسائی ہوگا جنتی؟ کہیں مطلق کر کہیں لکھا ہے تو دکھا دو. قرآن مجید میں تو خیر کیا آنا، تورات انجیل میں تو تحریف کیا، وہیں دکھا دو. قل ہاتوا برہانکم، برہان دلیل لاؤ، ان کنتم صادقین. بلا، نہیں، ہرگز نہیں، بلکہ گڑبڑ کیوں کر رہے ہیں؟ من اسلم وجہ للہ، وہ محسن. دو چیزیں لگ بتائی نجات کا ذریعہ کہ جس نے اسلم وجہ للہ، جس نے جھکا دی اپنی ذات اللہ کے سامنے،
سر تسلیم خم کر دیا. وجہ چہرہ کہا کیونکہ چہرہ سب سے اشرف اعضاء ہے، تو جب چہرہ انسان کسی کی فرما برداری کے لیے جھکا دیتا ہے، جیسے تسلیم خم، گردن تسلیم خم کر لیتا ہے، تو پورا وجود بھی تابع ہو گیا. تو وجہ سے مراد ذات، کہ جو اپنی ذات کو اسلمہ سپرد کر دیتا ہے للہ، اللہ تعالیٰ کے سپرد کر دی. یعنی اسلام عقیدہ مراد ہے کہ عقیدہ لیا، اللہ تعالیٰ پر ایمان لیا، رسول اللہ علیہ وسلم پر ایمان، نبیوں کتابوں سب پر ایمان لیا. وہ محسنون، اور وہ نیکی کرنے والا، یہ عمل مراد ہے، عمل صالح کرتا محسنون، اور عمل بھی ایسا محسنون، یعنی مقام احسان پر پہنچ جانتا عبد اللہ کا انکا ترا، نیکی کرتے کرتے وہ آخری مقام تک چلا جاتا ہے. اسلم وجہ للہ و محسنون، یہ دو چیزیں ہیں، یہ لے کر آؤ پہلے کہ دو چیزیں، کہ پہلے تمہارے عقیدے درست ہوں اور تمہاری صحیح فرما برداری ہو، کیونکہ عقائد کے اندر ساری چیزوں کے ساتھ تسلیم رضا ضروری ہے، کہ تسلیم و رضا اللہ کے فیصلے پر جو کہیں گے مان کے چلیں گے. وہ محسن اور مقام احسان رکھتا ہو، یعنی عمل صالح کرتا ہو. فلہ اجر عند ربی، اس کے لیے اجر ہے اس کے رب کے پاس. یہ قانون بیان کر دیا، یا کوئی نسب حسب کچھ نہیں ہے، اجر بھی ملے گا. ولا خوف علیہم ولا هم يحزنون، نہ ان کو خوف ہوگا، ولا هم يحزنون، نہ وہ غمگین ہوں گے، نہ آئندہ کا کوئی ڈر، نہ پچھلا کو جو ہے وہ کو غم کھائے گا ان کو، اور اجر بھی ملے گا ان کو ان کی نیکی کا. تو اسلام اور احسان یہ دو چیزیں ذریعہ نجات ہیں. اسلام سے مراد یہاں عقائد ہے اور احسان سے مراد اعمال ہے. اب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تو یہ تو ایک دوسرے کو بھی تسلیم نہیں کرتے. اب تو دعوت تو کرتے ہیں اسلام کے غور پر، سب اکٹھے ہو جاتے ہیں، لیکن اصل میں ایک دوسرے کو بھی تسلیم نہیں کرتے. چنانچہ نجران کے عیسائی جب آئے وسلم کی خدمت میں، تو یہودیوں کو پتا چلا تو وہ بھی آ گئے. نجران والے تو آئے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بات چیت کرنے کے لیے، تو یہ بھی آ گئے. جب یہ وہاں پر آ گئے، نجران بحرین کی طرف ہے، تو بحرین شروع میں عیسائیوں کے وہ رہا. تو جب وہ مناظرہ، وہ بات مناظرہ پہ مباحلے کی بھی آپ نے ان کو دعوت دی، تو یہودی تو آپس میں الجھ پڑے وہاں وسلم کی مجلس میں، اور وہ کہتے یہودی کہنے لگے عیسائی کچھ بھی نہیں ہے، ہم عیسی السلام کو نہیں مانتے. وہ کہتا ہم موسیٰ السلام کو نہیں مانتے، ہم تورات نہیں مانتے، انجیل نہیں مانتے. تو قرآن نے ان دونوں کی تقلید کی کہ تمہاری اپنی کتابوں میں انجیل والے انجیل تب سمجھ میں آئے گی تورات کو مانے، تورات والے تورات تب ہے جب وہ آئندہ آنے والے عیسی السلام کو مانے. کتاب اپنی کتاب پڑھتے، اس میں کہاں لکھا ہے کہ ایک دوسرے کو نہیں ماننا؟ تو بتایا کہ اصل میں ان کے اندر جو سرشت ہے وہی حسد اور بغض ہے، کہ دوسرے کو تسلیم نہیں کرنا بس. وقالت الیہود، اور کہا یہودیوں نے لیست النصارى علی شیء، کہا کہ یہ عیسائی کسی شے پر نہیں ہے، یعنی ان کے مذہب کی کوئی حقیقت نہیں ہے. یہ کہا لا شیء، کبھی کچھ بھی نہیں. وقالت النصارى لیست الیہود علی، نصارى نے کہا یہودی کچھ بھی نہیں، یعنی کسی شے پر نہیں. کہ بالکل بوگس اور من گڑت چیزیں ان کے بعد کچھ نہیں، ایک دوسرے کہہ رہے ہیں. وہم یتلون الکتاب، جبکہ وہ کتاب بھی پڑھتے اپنی اپنی، تورات انجیل میں موسیٰ السلام اور ان کے تذکرے، اور اس میں عیسی السلام کی بشارتیں، تورات میں اور انجیل میں تورات کے بارے میں، تورات میں انجیل کے بارے میں. کہا کہ قال الذین کذالک قال الذین لا یعلمون مثل قولہم، کہا کہ اسی طرح کی بات انہوں نے کی تھی جو کچھ بھی نہیں جانتی، یعنی مشرکین. انہوں نے بھی کہا تھا اسلام کچھ نہیں ہے، یہ مذہب کچھ نہیں، ہمارا مذہب سے اچھا ہے، مجوس اچھے ہیں، یہ بتوں کو پوجنا اچھا ہے، ہمارے پاس عزا بت ہے، ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے. کہ یہی بات انہوں نے کی تھی کہ ہم صحیح ہے، جن کے پاس کچھ بھی نہیں ہے وہ کہتے ہم صحیح ہیں. یعنی ان کے پاس تو کتابیں ہیں عثمانی، ان کے پاس کچھ بھی نہیں، وہ بھی کہتے ہم صحیح تھے. کہا یہی بات انہوں نے کی. فاللہ یحکم بینہم یوم القیامۃ فیما کانوا فیہ یختلفون، اللہ تعالیٰ فیصلہ کریں گے ان کے درمیان قیامت کے دن جس میں اختلاف کرتے ہیں، یعنی ان سب کو جہنم میں پھینکیں گے، ان کو سزا دیں گے. یعنی اللہ تعالیٰ یعنی اس عملی فیصلے سے واضح کر دیں گے کہ جھوٹے کون ہیں سچے کون ہیں. تو کہا کہ ان کا یہ، اگر آج یعنی مسلمانوں کو تسلی دی گئی کہ اگر تمہیں نہیں تسلیم کر رہے تو تمہیں ان کی تسلیم نہ کرنے سے گھبراہٹ نہیں ہونی چاہیے کہ یار یہ پڑھے لکھے نہیں مان رہے. یہ پڑھے لکھے جو ایک دوسرے کو بھی نہیں مانتے.
جس طرح ہمارے علماء کہتے ہیں کہ فلاسفہ اور یہ بڑے بڑے جو عقلاء ہیں کہتے ہیں یہ اسلام کو نہیں مانتے، اتنے والے عقل تو ان کو آنا چاہیے، وہ ایک دوسرے کو کب مانتے ہیں؟ افلاطون ہے تو وہ جو ہے نا وہ جالینوس پر اعتراض کرتا، اور جالینوس جو ہے نا وہ بقراط پر، کوئی سقراط پر، یہ آپس میں اس لیے کہتے ہیں کہ عقل بھی ہدایت کے لیے کافی نہیں ہے، ورنہ ان فلاسفروں میں اور بڑے بڑے عقلاء میں اختلاف نہ ہوتے، ایک دوسرے پر کیچڑ نہ اچھالتے، ایک دوسرے کی نفی نہ کرتے. نفی کرنا خود دلیل ہے، یہ بھی کافی نہیں ہے، وہی الہی چاہیے جس سے ہدایت ملے گی. ومن اظلم ممن منع مساجد اللہ. اب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں دراصل یہ آیات تحویل قبلہ کی کا مقدمہ ہے. دراصل یہ آیات یہاں سے آئندہ چل کر چونکہ تحویل قبلہ کا ایک عظیم الشان معاملہ ہونے والا ہے، اور اس کے لیے ایک پورا شور ہوگا، بہت بڑا شور ہوگا تو اس میں یہودی شور مچائیں گے کہ بیت المقدس ختم کر کے بیت اللہ کو کیوں بنایا گیا، کیونکہ آپ کو بیت المقدس کا اول حکم آیا تھا، مکہ شریف سے ہی بیت المقدس کی طرف منہ کرنے کا حکم تھا، لیکن وہاں دونوں قبلے جمع ہو جاتے تھے، یہاں واضح ہو گئے مدینہ شریف، تو اس کی تمہید باندھ رہے ہیں کہ یہ اتنے ظالم ہیں کہ کہنا سننا یا عمل نہ کرنا، اسلام نہ لانا، وہ تو ہے ہی ان کی شناعت اور قباحت، یہ تو خدا کی مسجدوں کو بھی ویران کرتے ہیں. چنانچہ بیت المقدس، مسجد اقصی، بیت اللہ ان نے خراب کر دی. یہودیوں نے، عیسائیوں نے اپنے اپنے زمانے جب بھی کسی کا تسلط ہوا دوسرے کی عبادت گاہ کو تباہ کیا، حالانکہ وہ بھی خدا کی مسجد تھی، خدا کا گھر تھا. اور بیت اللہ کو بھی، کیونکہ تعمیر بھی دو طرح کی ہوتی ہے اصل میں، تعمیر ظاہری، تعمیر مانوی. تعمیر ظاہری کی عمارت بنائی جائے اور تعمیر مانوی کو اس کے عبادت ذکر اذکار سے مزین کیا جائے. تو تخریب بھی دو طرح کی انہوں نے کی، ظاہری بھی کی، منہدم کیا، گرایا، بت رکھے اس میں، کیا کچھ کیا، آگ لگا دی. دیکھو یہودیوں نے بیت المقدس میں آگ لگائی ہے، نہیں واقعہ پیش آیا، آگ لگا دی، حالانکہ ان کو پتا ہے کہ یہ سچا قبلہ ہے، خود بھی تو اسی کے پاس جا کر عبادت کرتے ہیں، مسجد میں نہیں کرتے، دوسری جگہ پر کرتے. نصارہ ہے تو مسجد میں کے کونے میں جو ہے وہ مشرقی حصے کو کا قبلہ بنا کر کرتے ہیں، اور یہ گنبد جو ہے صخرہ جو ہے، جو پتھر ہے جہاں پر رکھا ہوا، جو پیلے رنگ کا گنبد ہے، وہاں کرتے ہیں. بتائیے. اور مشرکین جو ہے وہ بیت اللہ کو انہوں نے خراب کیا ہوا تھا. ظاہری تقریب بھی کی اور مانوی تقریب بھی کی کہ وہاں کسی کو نماز روزہ نہیں کرنے دیتے، اور آج بھی ہے، یہودی نماز پڑھنے کے لیے نہیں آنے دیتے، وہ آ جائے تو کیا کچھ حالات رہا ہے دن پیش آتے ہیں. تو اللہ فرماتے من اظلم، اس سے بڑا ظالم کون ہے، من منع مساجد اللہ، جو روکتا ہے اللہ کی مسجدوں سے ان یذکر فی اسمہ، کہ اس میں اللہ کا نام لیا جائے. یہ مانوی تخریب ہے کہ اللہ کا نام نہیں لے، نماز نہیں پڑھنے دیتے، ذکر نہیں کرتے. وسعی فی خرابیہا، اور لگا ہوا ہے، کوشش میں لگا اس کو خراب کرنے کی، آگ لگا رہا ہے، توہین کر رہا ہے، اہانت کر رہا ہے، بت رکھ رہا ہے اللہ گھر میں، تو اہانت سے بڑی کیا اہانت ہے بتائیے. اللہ کے گھر میں، مسجد میں اگر کوئی ایسی چیز رکھ دے جو لاہ و لعب کی ہے، بتائیے. صافی خرابی ہے، دونوں خرابیاں آ گئی. منع مساجد اللہ یہ مانوی تخریب ہے، اور صافی خرابی یہ ظاہری تخریب ہے. لہذا تعمیر بھی دو طرح کی ہے، تعمیر ظاہری کہ اس کو بنایا جائے، اور مانوی کہ اس میں نماز روز سے آباد کیا جائے. لیکن مانوی اصل ہے، مانوی اصل ہے. مسجد خوبصورت بنا دی، نماز روزہ نہیں پڑھ رہا کوئی، آباد نہیں کر رہا، وہ کوئی آبادی نہیں، مانوی اصل ہے. اولئک ما کانوا یدخلون الا خائفین، ان کو تو چاہیے تھا کہ داخل ہوتے اللہ گھر میں
خوف کے ساتھ کہ اللہ کا گھر ہے، ادب کے ساتھ جد اللہ خائفین، یہ آداب میں سے ہے. مسجد میں جائے تو انسان خوف رکھے بھی اللہ کا گھر ہے، یہاں ادب آداب ہے کہ دل میں خشیت اور خوف ہو اللہ خائفین. اسی آیت کو دیکھ کر یعنی مفسرین نے لکھا ہے کہ پھر مشرکین پر وقت آیا کہ وہ داخل اللہ خائفین، کہ رسول نے فرمایا کہ جس کو امن چاہیے وہ بیت اللہ میں داخل ہو جائے، تو پھر ڈرتے ہوئے سب بھاگ کر داخل ہو گئے ورنہ مسلمان ہمیں مار دیں گے. کہا کہ اللہ خائفین کا جو عملی نقشہ تھا یہ فتح مکہ کے بعد پیش آیا ہے. اللہ خائفین یہ یہاں کہا کہ سارا مکہ والا وہ جو تقریب کرتے تھے سب ڈر کے داخل ہو رہے ہیں. اللہ خائفین بہت خوبصورت بات لکھی. لہم فی الدنیا خزی، ان کے لیے دنیا میں بھی ذلت ہے. سب نے ذلت اٹھائی. جس نے خدا گھر کو خراب کیا ان کو دنیا میں ذلت اٹھانی پڑی. ولہم فی الآخرۃ عذاب عظیم، اور آخرت میں بھی ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے. اب مسلمان اب نماز نہیں خانہ کعبہ میں پڑھنے دیتے، کیا کریں؟ قبلے کے بعد جانے، قبلے کی طرف منہ نہیں کرنے دیتے. ایسے حالات پیدا کیے ہوئے ہیں. فرمایا وللہ المشرق والمغرب، اللہ ہی کے لیے مشرق مغرب ہے کہ ساری جہتیں اللہ کے. اللہ کو جہت کے ساتھ خاص نہیں ہے کہ اسی جہت پر اللہ میں ہم ملیں گے دوسری طرف نہیں ملیں گے، ایسا کچھ نہیں ہے. یہ تو ایک انتظام کی خاطر اور ایک اپنے گھر کی عظمت کی فرمایا ادھر منہ کر لو. کتنی صورتیں ہیں جس میں جدھر بھی منہ کر لے نماز ہو جاتی. اندھیرا ہے پتہ نہیں کوئی کدھر ہے، نماز ہو جاتی. تحریک کر لی بس ٹھیک ہے، آپ کو پتہ نہیں ہے کہ قبلہ کدھر ہے، چاہے دن کی روشنی ہے وہ بتانے والے جدھر منہ کر لیا نماز ہو گئی. بعد میں پتہ چلا قبلہ سے بالکل الٹ تھا، نماز ہو گئی، اندھیرے میں ہو گئی. تحریک کر لیا آپ نے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھائی، صبح کو صحابہ نے اپنے دیکھے نشانات تو کچھ ایسے بھی تھے جو رسول اللہ کی طرف منہ کیے ہوئے تھے. نماز ہو گئی. اسی سے بعض عربوں نے آج کل ائمہ میں سے بعض نے شاید اسی حدیث کی وجہ سے یہ نکال لیا کہ رش زیادہ ہو جائے تو امام سے آگے بھی لوگ وہاں کھڑے ہو جاتے جمعے میں عیدین میں، وہ کہتا نماز ہو جاتی سب کی. میں کہ اس نے اندھیرے پر جو ہے نا وہ کثرت کو اور ازدحام کو قیاس کر لیا. یہاں بھی اندھیرا، کچھ پتہ نہیں کون سی جگہ مل گئی، چلو بھائی اللہ اکبر. بہرحال وہاں تو فتویٰ یہ جاری ہوا ہے لیکن امام سے آگے جانا تو منع ہے. خیر تو مشرق مغرب اللہ کے جدھر منہ کر لیا. سواری میں جا رہے ہیں، اب اپنی طرف سے کر لیا، پتہ نہیں نفلی نماز پڑھ رہے ہیں، سواری چوتر پر بیٹھے وہ کہیں اور ہی جا رہا ہے لے کر تو ٹھیک ہے. اینما تولوا فثم وجہ اللہ، جدھر تم کرو گے ادھر اللہ کا چہرہ ہے. ہاں نے کہا یہ تعین قبلہ سے پہلے کی بات ہے کہ جدھر بھی آسانی ہوتی کر لیتے. ان اللہ واسع علیم، اللہ واسع اور علیم ہے. واسع بعد میں واسع کو ذاتی کہا ہے کہ ان کی ذات بہت وسیع ہے، جتنا نام بڑا ہے وہ خود بھی اتنے بڑے ہیں. لہٰذا ہر طرف اللہ ہے، جدھر منہ کرو گے اللہ ہے. اور بعد نے کہا کہ واسع اپنی صفات کے اعتبار سے، اپنے علم کے اعتبار سے، اپنی قدرت کے اعتبار سے وسیع ہے. علیم اور علم والے ہیں، ان کو علم ہے، آپ ان کے لیے نماز پڑھ رہے ہو. اگر قبلہ نہیں بھی ہوا، آپ نے کوشش کی قبلہ صحیح نہیں ہوا، نماز آپ کی ہو گئی. یہ وہ تحویل قبلہ چونکہ اندھا آ رہا ہے تو اس میں وہ کہیں گے یہ قبلہ یہ تھا کیوں بن گیا. اللہ فرمایا مشرق مغرب میرا ہے، جدھر چاہے میں تو ہر طرف ہوں. جہاں منہ کریں گے ادھر ہوں میں. بیت المقدس کریں گے تو ادھر بھی میں ہوں، اور جب میرے میں حکم آ جائے بیت الطرف ادھر بھی میں ہوں. ان اللہ واسع علیم. چلو